السلام علیکم، ابرار رشید آپ کی خدمت میں حاضر، اور آپ سے درخواست کہ اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیں، اور جو بیل آئیکن یا گھنٹی کا بٹن ہے اس کو آپ ضرور کلک کر دیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ WHO یعنی عالمی ادارہ صحت کے چیف سائنٹسٹ نے، جن کا نام ہے سومیا سوامی ناتھ، انہوں نے ایک بہت ہی تشویشناک، خطرناک انکشاف کیا ہے، اور اس انکشاف کے بعد پوری دنیا میں تشویش کی لہر دوڑ گئی ہے۔ انکشاف کیا ہے؟ ان کا یہ کہنا ہے کہ ایک کووڈ-19 کا ایک نیا ویریئنٹ، یعنی ایک نئی قسم سامنے آئی ہے جس کا نام ہے ڈیلٹا ویریئنٹ، اور یہ ویریئنٹ یا جو کرونا وائرس کی جو نئی قسم ہے یہ پوری دنیا میں تیزی کے ساتھ پھیل رہی ہے، جس کے بعد اس بات کا خدشہ پیدا ہو گیا کہ دنیا میں ایک مرتبہ پھر کرونا کی وبا تیزی سے بڑھنا شروع ہو جائے گی، جس کو ہم تیسری لہر بھی کہہ سکتے ہیں، یعنی کرونا کی تھرڈ ویو جو ہے وہ دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے سکتی ہے، اور وہ وقت زیادہ دور نہیں۔ صرف یہی انکشاف نہیں بلکہ اس کے ساتھ یہ بھی بتایا گیا ہے انہی چیف سائنٹسٹ کی جانب سے، سومیا جن کا نام ہے، انہوں نے یہ بھی انکشاف کیا ہے کہ دنیا کی بہت سے ممالک میں استعمال کی جانے والی ویکسین اس نئی قسم کے خلاف مؤثر ثابت نہیں ہو رہی۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ جو نئی قسم ہے ڈیلٹا ویریئنٹ، اس کا منبع ہے انڈیا، یعنی یہ انڈیا سے یہ وائرس پھیلنا شروع ہوا، یعنی انڈیا میں اس کی دریافت ہوئی۔ انڈیا سے لوگ جن جن ممالک میں گئے، ان ممالک میں اس کی وجہ سے مزید پھیلاؤ ہوا، اور اس وقت روس، جرمنی، ساؤتھ افریقہ، افریقن بہت سے ممالک، اس کے علاوہ برطانیہ میں بھی اس وائرس کی تصدیق ہو چکی ہے، اور برطانیہ میں بھی ایک مرتبہ پھر انفیکشن جو ہے وائرس کے نتیجے میں ہونے والے انفیکشنز، ان کی تعداد میں مسلسل اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے۔ یاد رہے کہ 2 ہفتے پہلے ہی برطانیہ نے لاک ڈاؤن ہٹایا تھا اور تجارتی اور کاروباری سرگرمیوں کی اجازت دی تھی، لیکن ایک مرتبہ پھر برطانیہ میں کووڈ-19 کے انفیکشنز کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے، اور نہ صرف برطانیہ میں بلکہ جرمنی میں اس پر بہت تشویش کا اظہار کیا جا رہا ہے، اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ جرمنی میں استعمال کی جانے والی ویکسین جو ہے وہ اس وائرس کے خلاف زیادہ مؤثر ثابت نہیں ہو رہی، اور یہ وائرس اتنا مہلک ہے کہ اس سے پہلے جتنے بھی اس کی اقسام تھیں یہ ان سب سے زیادہ مہلک اور جلدی ٹرانسفر ہونے والا ہے، یعنی ایک شخص سے دوسرے شخص کو یہ جلدی منتقل ہونے والا وائرس ہے۔ اب یہ ساری خبریں سننے کے بعد یہ ان کی پریس کانفرنس ہوئی ہے، یہ جو جن کا نام میں نے بتایا ہے کہ چیف سائنٹسٹ نے WHO کے سومیا، انہوں نے پریس کانفرنس کے دوران یہ بھی بتایا ہے کہ اگر جلد کوئی نئی ویکسین دریافت نہ ہوئی یا ویکسین نے اثر نہ دکھایا تو دنیا بھر میں ایک تیسری لہر جنم لے سکتی ہے، جو لہر باقی 2 لہروں سے زیادہ خطرناک ثابت ہو سکتی ہیں اگر حفاظتی تدابیر اختیار نہ کی گئیں۔ تو اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ خدا نہ خواستہ ایک مرتبہ پھر پوری دنیا لاک ڈاؤن یا پابندیوں کی طرف جا سکتی ہے۔ اب بھی بہت سے ممالک لاک ڈاؤن میں ہیں، بہت سے ممالک پر سفری پابندیاں ہیں، بہت سے ممالک ریڈ لسٹ میں ہیں۔ ابھی یورپین ممالک میں کچھ ممالک نے اپنے ملکوں کو دوسرے ممالک، یورپین ممالک کے لیے کھولا ہے، لیکن پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش، یہ ساؤتھ ایشین کنٹریز، اس کے علاوہ افریقن کنٹریز، بہت سے زیادہ ایسے ملک ہیں جہاں پر اس وقت وائرس کے کیسز کی تعداد میں نہ صرف اضافہ ہو رہا ہے بلکہ یہ جو نیا وائرس ہے اس کی وجہ سے انتہائی تشویش پائی جاتی ہے۔ اب یہ ساری باتیں آپ کو بتانے کا مقصد ہراساں کرنا نہیں ہے، آپ کے ساتھ خبر شیئر کرنا ہے، کیونکہ اب افریقہ میں یہ بتایا گیا کہ وہاں پہ ویکسینیشن نہ ہونے کے برابر ہے، لیکن جن ممالک میں ویکسینیشن ہو بھی رہی ہے، اگر وبا دوبارہ وہاں پر پھیل رہی ہے تو اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ویکسینیشن اگر غیر مؤثر ہے تو اس کا فائدہ کیا۔ لیکن اچھی بات یہ ہے، گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران پاکستان میں کرونا وائرس سے متاثرہ کیسز جو رپورٹ ہوئے ہیں ان کی تعداد ہے 991، اور 27 اموات ہوئی ہیں۔ اموات میں بھی نمایاں کمی واقع ہو رہی ہے، اور الحمدللہ جو کیسز کی تعداد ہے ان میں بھی نمایاں کمی واقع ہو رہی ہے۔ دوسری جانب ہم دیکھتے ہیں کہ UAE میں کیسز کی تعداد میں مسلسل اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے، اگرچہ اموات جو ہیں 3 سے 5 تک ہو رہی ہیں روزانہ، گزشتہ روز بھی تقریباً 2137 یا 2140 کے قریب کیسز رپورٹ ہوئے تھے۔
یو اے ای میں، اور ابھی تک آج کی اطلاعات نہیں آئی کہ آج کتنے، یعنی گزشتہ جو 24 گھنٹے گزرے ہیں اس میں کتنے کیسز رپورٹ ہوئے ہیں۔ پاکستان کی صورتحال میں نے بتا دی، ابھی تک یو اے ای کی گورنمنٹ کی جانب سے کوئی واضح اعلان نہیں کیا گیا کہ کب فلائٹس جو ہیں وہ پاکستان سے یو اے ای کے لیے کھولی جائیں گی۔ البتہ جو 2 بڑی ایئر لائنز ہیں انہوں نے 7 جولائی کا اعلان کیا، اللہ کرے ایسا ہی ہو، لیکن اب اس طرح کی خبریں بھی گردش کر رہی ہیں، اس طرح کی خبریں بھی سامنے آ رہی ہیں کہ شاید یہ فلائٹس میں جو پابندی ہے اس میں عید تک، عید الاضحیٰ کی چھٹیوں کے بعد تک توسیع کر دی جائے، کیونکہ عید الفطر کے بعد کیسز کی تعداد میں اگر اضافہ دیکھنے میں آیا ہے یو اے ای میں، تو یہ ایک فطری بات ہے کہ عید الاضحیٰ کے موقع پر بھی اگر زیادہ موومنٹ ہوتی ہے تو وہاں کی گورنمنٹ یہی سمجھے گی کہ جی موومنٹ کی وجہ سے، لوگوں کے آنے جانے کی وجہ سے وبا کے کیسز میں دوبارہ اضافہ ہو رہا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ ایک اور خبر بھی آ رہی ہے کہ اب ابوظہبی میں، یہ خبر شاید میں نے گزشتہ روز بھی شیئر کی تھی، کہ ابوظہبی کے اسپتالوں نے کرونا وائرس کی جو پہلی ویکسین کی ڈوز ہے وہ دینے سے انکار کر دیا، یا اس پر فی الحال تعطل کا شکار ہے، یا اس پر پابندی لگا دی ہے، اور جولائی کے مہینے کے بعد یہ پہلی ڈوز لگائی جائے گی، اب صرف دوسری ڈوز لوگوں کو دی جا رہی ہے۔ یہ ساری صورتحال جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ انتہائی تشویشناک ہے، تشویش کا باعث ہے، اور صرف پاکستان یا یو اے ای کے لیے نہیں بلکہ پوری دنیا کے لیے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اب دنیا اس نئی خبر پر، جو کہ WHO جیسے بہت بڑے عالمی ادارے کے ایک چیف سائنٹسٹ کے توسط سے اس کے ریفرنس سے سامنے آئی ہے، اس پر دنیا کیسے ریئیکٹ کرتی ہے، کیسے اس کو ٹیکل کرتی ہے، کیونکہ اگر تیسری لہر نے جنم لیا تو آپ یقین کیجئے کہ یہ بہت بڑی تباہی کا پیش خیمہ ہو سکتی ہے، بہت بڑی تباہی آ سکتی ہے۔ تباہی سے مراد میری انسانی جانوں کے ضیاع کے علاوہ معیشت کی تباہی، اور جب معیشت تباہ ہوتی ہے تو ظاہر ہے غربت آئے گی، بے روزگاری آئے گی، کاروبار ختم ہو جائیں گے۔ تو یہ اللہ سے دعا ہی کرنی چاہیے کہ جس اللہ نے یہ وبا بھیجی ہے وہی اللہ اس کو ختم بھی کر سکتا ہے، اور اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ جلد از جلد اس موذی مرض، اس وبا سے ہم سب کا، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے جلد از جلد چھٹکارا دے، آمین۔ اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، خدا حافظ۔